يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے ابا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کیجیے تاکہ میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ انہوں نے دوبارہ نہایت نرمی اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو حق کی طرف بلایا اور کہا، ابا جان، میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے ناراض نہ ہوئیے اور میری بات مان لیجیے تاکہ میں آپ کو اس راہ پر لے چلوں جو اعتدال کی راہ ہے۔ نہ اس میں یہ افراط ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے، اور نہ تفریط ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت چھوڑ دی جائے۔ اور یہی حال اخلاق و اعمال کے باب میں بھی ہے کہ یہ راہ ہر اچھے اخلاق و اعمال کی طرف لے جاتی ہے اور برے اخلاق و اعمال سے دور رکھتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگرچہ عرف عام میں بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے، اور جو محتاج ہدایت ہے وہ انسان کامل کی پیروی کرے۔ وباللہ التوفیق۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے ابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان رہا ہے۔ تیسری بار بھی انہوں نے اپنے باپ کو نرمی اور ادب کے ساتھ ہی مخاطب کیا، لیکن جس بت پرستی میں وہ مبتلا تھا اس کی قباحت کو انہوں نے کھول کر بیان کیا اور اس سے روکنے کی کوشش کی۔ کہا، ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یعنی انسان بت کی پوجا شیطان کے حکم سے ہی کرتا ہے، اور شیطان ہی اس کام کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے بت کی پوجا در حقیقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اور اس نہی و انکار میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ شیطان تو اللہ کا سرکش و نافرمان بندہ ہے، اس لیے اس کی پیروی تو بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے ابا، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو آلے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ چوتھی بار بھی انہوں نے اپنے باپ کو حسن ادب کے ساتھ پکار کر بت پرستی کے برے انجام سے ڈرایا اور کہا کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو ڈر ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب اس پر نازل ہو جائے، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے دشمن کو اپنا دوست بنائے گا اسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر وہ عذاب و لعنت میں شیطان کا ساتھی اور اس کا شریک ہو جائے گا۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ایک طویل مدت کے لیے دور ہو جاؤ۔ آزر نے ان پیغمبرانہ نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور نہایت ہی سختی کے ساتھ توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں میرے معبودوں سے نفرت ہے کہ تم ان کی عیب جوئی کر رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم انہیں برا کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی نصیحتیں بند نہیں کی تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پھر میں بھی برے اور قبیح الفاظ کے ساتھ تمہیں پوری قوم میں مشہور کر دوں گا، اور دیکھو، بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے صحیح سالم جسم کو میری جانب سے نقصان پہنچے۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے کہا، آپ کو سلام کہتا ہوں،
میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ بے شک مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم اپنے کافر باپ کا انتہائی شدید جواب سن کر بھی حد ادب سے نہیں نکلے اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ گویا یہ کہنا چاہا کہ اگرچہ آپ مجھے سنگسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بہت ہی کرم فرما ہے، مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورۃ الفرقان آیت 63 میں فرمایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو، یعنی میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ وعدہ کہ وہ اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے اس توقع کی بنیاد پر تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا اور کفر پر نہیں مرے گا۔ چنانچہ ایک طویل مدت تک وہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے، شام کی طرف ہجرت کر جانے، مسجد حرام بنانے اور اسحاق و اسماعیل کی ولادت کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت 41 میں فرمایا ہے، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو بھی۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت 114 میں فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کر رکھا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔